ہمارا اگلا سیشن 2 منٹ میں شروع ہونے والا ہے جو کہ کتاب کی رونمائی ہے، ناول ہے دشت امکان۔ ہمارے اسپیکرز ہے مصنف اصغر ندیم سید سر اور ڈاکٹر محمد نعیم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول اردو میں 1869 میں پہلا ناول سامنے آیا اور اس کے ساتھ ہی اردو ناول کی روایت ایک خاص ڈگر پر چلی۔ وہ ڈگر کیا تھی؟ مغرب میں ناول میں حیات کے بہت سے تجربے ہوئے، لیکن ہمارا ناول ذرا اس سے مختلف رہا، اور بجا طور پر کیونکہ ہمارے ہاں ناول بنیادی انسانی تجربے کے ساتھ جڑا رہا۔ ہم کبھی بھی ذہنی طور پر اتنے بے فکر نہیں ہو سکے کہ محض خیال کے طوطا مینا اڑاتے رہیں، بلکہ ہم نے ہمیشہ اردو میں جو بھی ناول لکھا اس کو سماجی مسائل، سیاسی مسائل اور حقیقی جو صورتحال ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں، وہ طبقاتی ہو، وہ نسائی ہو یا دیگر ایسے معاملات ہوں، ان پر ہمیشہ لکھا گیا۔ دشت امکان بالکل اسی روایت میں کھڑا ہوا ناول ہے، لیکن جیسا کہ ہر بڑا فن پارہ، جب بھی کبھی ٹی ایس ایلٹ ہمیں سمجھا گئے کہ جب بھی کوئی نیا فن پارہ جو بڑا بھی ہو وہ کسی روایت میں شامل ہوتا ہے تو وہ روایت کو تبدیل کرتا ہے، اس کے پیمانے تبدیل کرتا ہے اور اس میں کچھ ایسا اضافہ کرتا ہے جس سے کچھ نہ کچھ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے ادب کو پرکھنے کے پیمانے۔ یہ ناول بھی اپنے اندر بہت سے تجربات لیے ہوئے ہے۔ یہ اصغر ندیم صاحب کا دوسرا ناول ہے دشت امکان۔ آپ اس ناول کے عنوان سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امکانات کی دنیا ہے۔ اس کا مرکزی کردار ایک ایسا شخص ہے جو زمان و مکان سے ماورا ہو چکا ہے، جو یہ اندازہ نہیں رکھتا یا رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس کا ذہن ایک ایسی کائنات بن چکا ہے جہاں ہر وقت تمام زمانے موجود ہیں، اور اس میں زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف اس کے اپنے زمانے نہیں، جو زندگی اس نے جی ہے وہ وہاں تک محض محدود نہیں ہے۔ جو زندگی اس سے پہلے گزاری جا چکی ہے، دوسرے لوگ گزار چکے ہیں، اور ان میں وہ تمام لوگ خاص طور پر جنہوں نے خصوصاً ہندوستانی تاریخ کا دھارا تبدیل کیا، اس میں کوئی ایسی بنیادی اپنا حصہ ڈالا جس سے آج ہماری زندگیاں جیسی ہیں ویسی تشکیل پائیں۔ اس ساری صورتحال کو بیان کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے مناسب ترین ہیئت یا فارم کیا ہے۔ اصغر صاحب سے میں پہلا سوال یہی کروں گا کہ آپ نے یہ جو ہیئت بنائی ہے کہ ایک شخص جو زمان و مکان سے ماورا ہو گیا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت سے زمانے اور بہت سے مقامات کو بیک وقت دکھانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ ہیئت منتخب کی۔ تو اس حوالے سے مزید آپ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ۔ میں اس کی ٹیکنیک کے حوالے سے جیسے آپ نے پوچھا اور صحیح بات کی کہ کئی زمانوں کا تلاطم اس میں موجود ہے، اور یہ میں چاہتا بھی تھا کہ میرا کردار ایسا ہو یا میری ٹیکنیک ایسی ہو کہ جو بے شمار باتیں ہیں جو فیکشن میں بھی ہیں۔ ایک نئی اصطلاح جب آئی اسے فکشن کے مقابلے میں فیکشن کہا گیا، کہ وہ فیکٹس جنہیں فکشنلائز کیا جائے، وہ حقائق جن کو افسانوی لب و لہجہ دیا جائے، اور وہ ایک سطح پر سچائی کے بہت قریب دکھائی دیں اور دوسری سطح پر وہ کچھ ایک نئی فضا بھی پیدا کر رہے ہوں اور اس کے اندر ایک فسونکاری بھی ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ ناول سوچا گیا، اور میرے پاس کہنے کو بہت ساری کہانیاں تھیں، اور میں چاہتا تھا کہ ان کو ایک ایسے لنک میں لاؤں، ایک ایسی جگہ پہ لاؤں کہ قاری کے لیے ایک کہانی ختم ہو دوسری شروع ہو رہی ہو۔ یہ قصہ در قصہ کی ٹیکنیک پرانی ٹیکنیک ہے، اور ہمارے قصہ گو یہی کرتے تھے۔ میں تو قصہ گو نہیں ہوں، لیکن میں نے ان سے سیکھا ضرور ہے کہ کہانی کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے کسی اور صورتحال سے، کسی اور کہانی سے، کسی اور زمانے سے۔ تو اس طرح اس ناول میں ایک کہانی نہیں ہے، کہانی کا سفر ہے،
اور کہانی مسلسل سفر کر رہی ہے، کبھی کسی کانٹیننٹ میں جاتی ہے، کبھی کسی جگہ جاتی ہے، کبھی کسی جگہ جاتی ہے، لیکن اس کہانی کو بیان کرنے والا ایک ہے یا دو کردار ہیں بیان کرنے والے، ان دونوں کے ذریعے سے کہانی پھیلتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیک میں سمجھتا ہوں پہلے بھی استعمال ہوئے، سوریلزم اس سے پہلے بھی استعمال ہوا ہے، اور میں نہیں سمجھتا یہ سوریلسٹک ہے۔ اس کا پیرایا جو بیانیہ ہے وہ حقیقت پسندی ہے، اور حقیقت پسندی کے پیرائے میں یہ اپنے آپ کو شفٹ کرتی ہے، کہانی شفٹ ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، اور محسوس بھی نہیں ہوتا، یعنی محسوس تب ہو کہ جب یہ معلوم ہو کہ کہانی میں کوئی ٹرانسفارمیشن آئی ہے، کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہے، وہ ایک ذائقے کے ساتھ اپنا سفر کر رہی ہے۔ تو بہرحال جو دوستوں نے لکھا اس پہ، ان کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا کہ اس ٹیکنیک کے اندر تہہ داری ہے، اور ایک تہہ کے بعد دوسری تہہ سامنے آنے لگتی ہے۔ اب وہ کس حد تک کامیاب ہے، کس حد تک نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن میں نے یہ ضرور سوچا کہ کہانی کا بیانیہ جو ہو ایسا ہو کہ جس میں بے شمار قصے، بے شمار میرے تجربے شامل ہو سکیں۔ ان میں موسٹلی میرے ذاتی تجربات ہیں، بے شمار قصوں میں میں خود موجود ہوں، میں کسی نہ کسی طرح گواہ کے طور پر موجود ہوں، آبزرور کے طور پر موجود ہوں، کہیں صورتحال کے اندر ہوں۔ تو اس کے اندر سے اب ظاہر ہے کہ لکھنے والا یہ تو نہیں بتائے گا کہ یہاں میں کھڑا تھا، یہاں میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ٹیکنیک۔ اصغر صاحب، ظاہر ہے کہ جو بھی شخص ادب لکھتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح تو شامل ہوتا ہی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم فرض کیا کہ ٹی ایس ایلیٹ کی یہ بات مان لیں کہ جو شخص زندگی گزارتا ہے اور جو ذہن تخلیق کرتا ہے وہ دونوں مختلف اینٹیٹیز ہیں، لیکن وہ ایک آماجگاہ تو ہوتا ہے اس کا ذہن، جہاں وہ سارے تجربات رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب آپ بے شک اپنے ہی تجربے کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو ڈی فیملیئر آپ ضرور کرتے ہیں، آپ اسے کچھ کسی ایسے پیرائے میں لے کر جاتے ہیں کہ وہ آپ اسے ایک خاص فاصلے سے دیکھ سکیں اور ایک معروضی انداز میں اس پر بات کر سکیں۔ اس حوالے سے جیسے آپ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے اپنا بیان، آپ کے اپنے تجربات ہیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کشور ناہید، عطاء الحق قاسمی اور کاشف رضا جنہوں نے اس پر لکھا ہے انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے۔ آپ نے بات کی کہ کردار اس میں دو ہیں، میاں اور بیوی، دونوں ایک عمر رسیدہ کردار ہیں، اور ایک مورخ ہے، دوسری اس کی بیوی افسانہ نگار ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آنس کے بہت سے ایسے پہلو ہیں شخصیت کے جو وہ خود بیان نہیں کر سکتا، ان کو مکمل کرتی ہے اس کی بیوی۔ تو آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والے کردار ہیں؟ ایکچولی تو دونوں ہی ادھورے ہیں، اور دونوں کردار ہی راستے میں ہیں، اور دونوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے چھپتے بھی رہے ہیں، اور ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دو مختلف اینٹیٹیز ہیں، دو مختلف انڈیویجولز ہیں، اور بار بار اس کا فرق ناول کے پیرائے میں نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ بھی لگ رہا ہے جیسا کہ کاشف رضا نے لکھا کہ دونوں ایک دوسرے سے چھپتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے کھلتے بھی نہیں ہیں، اور اس نے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ہی ایسا کہ جس میں سچ نہیں بولا جا سکتا، تو اس سچ کے درمیان دونوں کردار زندہ ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان زندہ ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ کیفیت ہوتی ہے جب آدمی نہ سچ چھوڑنا چاہتا ہو نہ جھوٹ بولنا چاہتا ہو، تو اس کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو ان دونوں کرداروں نے جھیلا ہے، برداشت کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان دونوں کی ذہنی کیفیت ہے، اور وہ ذہنی کیفیت کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہے، اور اتنے خوشگوار کردار نہیں ہیں دونوں۔ تو اسی کی بنیاد پر دونوں کی جو تشنگی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو مکمل کر رہی ہے یا شاید وہ اس کو مکمل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ کھینچا تانی نظر آتی ہو، لیکن دونوں ہیں ادھورے اور ادھورے ہی رہیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں انسان مکمل نہیں ہے، اور انسان کی تکمیل ایک بہت بڑا خواب ہے، ایک بہت بڑی اس کی جرت ہے۔ انسان نہیں ہے مکمل، ہو نہیں پائے گا،
جتنا مرضی اس کو مواقع مل جائیں، جتنا مرضی اس کے ساتھ جو اتفاقات ہو جائیں، وہ مکمل نہیں ہوگا. اور اس کا حسن ہی، اس کا سارا مزہ ہی ان کے ادھورے ہونے میں ہے، اور اس تگ و دو میں ہے کہ اس ادھورے پن کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس کو فیس کرتے ہوئے اس کے اندر جو مقامات ایسے آتے ہیں جس میں وہ زندگی کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. پلیئر زندگی کا جو حسن ہے، اس کا پلیئر اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اور اس کے لیے مواقع پیدا کرتے ہیں، بار بار مواقع پیدا کرتے ہیں. اور اس پہ ہی کچھ تبصرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ عجیب بات ہے کہ دونوں کرداروں کے سرہانے ایک گلاس بھرا رہتا ہے، آدھا رہتا ہے، اور ان کو وہ اس گلاس میں کیا ہے وہ اس کو پیتے رہتے ہیں. پردے میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کے شوقین ہیں اور اسی کو زندگی گزارنے میں وہ لطف لے رہے ہیں. یہاں ایک بڑی اہم بات کہ آپ نے اردو نثر میں یہ جو اضافہ کر دیا. ہمارے ہاں ظاہر بہت سے پردے ہیں، ہم بہت شوق سے اور بڑے فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری بڑی ملفوف تہذیب ہے. اچھا، اس تہذیب میں کچھ ایسے بھی رویے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو ہم منافقت کہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس نثر میں ایک یہ تجربہ کیا کہ آپ نے ایک تو اس کو پلین رکھا، دوسرا یہ کیا کہ بہت سی ایسی باتیں جن کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اچھا، عام طور پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ممنوع کام کیے جاتے ہیں لیکن ایک احساس کے ساتھ، ایک کہیں گلٹ کا ایک احساس رہتا ہے. لیکن جب ہم آنے سے اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہوئے آپ نے اتنی سہولت کے ساتھ ان کو بیان کر دیا ہے، اور ان کے ہاں کوئی گلٹ نہیں ہے. وہ جیسے ایک لائف سٹائل کے طور پر کہ ایک زندگی ہے، طرز زندگی ہے، تو اس کو وہ گزار رہے ہیں. تو یہ ایک اضافہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے لکھنے والے ہیں ان کو اس ناول سے یہ ضرور مدد ملے گی کہ وہ بھی پھر اس طرح کھل کے لکھ سکیں. اس پہلو پہ ذرا. ہاں، یہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے ہاں جو ناول لکھا گیا ہے اس میں معاشرتی، اخلاقی، مذہبی، سیاسی، یہ 4 بڑے ٹیبوز فیس کیے ہیں ناول نگاروں نے. وہ سارے بڑے ناول نگار، میں اپنے آپ کو تو اس میں نہیں لا رہا، لیکن میں نے ان بڑوں کو پڑھا ہے. وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتے ہیں اور کچھ چیزوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ برا لکھتے ہیں، وہ بہت اچھا لکھا انہوں نے، لیکن کیونکہ معاشرتی قدغن کسی نہ کسی طریقے سے ڈراتی ہے، اور ڈرانے کے بھی بڑے طریقے ہیں. آپ اس وقت بھی چاہیں تو پولیٹیکل اپنی صورتحال پہ نہیں لکھ سکتے. آپ اس وقت بھی چاہیں تو مذہبی اور اخلاقی طور پر جو چیزیں ہیں آپ اس پر کھل کے نہیں لکھ سکتے. آپ بہت ساری چیزوں پہ کھل کے، آپ پرسنلی کچھ لوگوں کے بارے میں باتیں جاننا چاہتے ہیں، نہیں لکھ سکتے. تو یہ ٹیبوز ہمیں فیس کرنے پڑے ہیں. اس کے لیے بہت اچھا طریقہ لیا، انتظار حسین نے لیا، انور سجاد نے لیا. انہوں نے میٹافر یوز کیا. میٹافر یوز کیا جا سکتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے کیا لوگوں نے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل راستہ ہے، اور لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور بڑا اچھا لکھا. لیکن میں ذاتی طور پر چیلنج کرنا چاہتا تھا کہ کچھ ٹیبوز ہیں یار جن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر سیاسی، خاص طور پر اخلاقی، خاص طور پر جو کسی اور طرح کے ٹیبوز ہیں، وہ ان کو معاشرتی جیسے ہے ان کو فیس کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس طریقہ ہونا چاہیے، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، پہلی بات ہوئی. اور پھر جن چیزوں میں آپ بلیو کرتے ہیں وہ تو لکھیں. میرا ادیب سے ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ جن کو نجی محفلوں میں آپ بلیو کرتے ہیں، تحریر میں آپ نہیں لاتے، تحریر میں آپ ڈر جاتے ہیں. یہ میرا ہمیشہ سے ایک ڈائیکوٹمی رہی ہے ہمارے کرداروں کی. تو اور میں اس کو تھریٹ کرتا رہا ہوں، میں اس کو اور میرے دوست مجھ سے ناراض ہیں، میں نے ان کے خاکے لکھے ہیں، وہ شدید ناراض ہیں، اور اس کا ذکر ڈان کے اس تبصرے میں موجود ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، ناراض ہیں، وہ ہیں، اپنی جگہ پر ہے، اچھی بات. لیکن بات یہ ہے کہ کوشش تو کرنی چاہیے. میں نے کوشش ضرور کی ہے کہ ٹیبو کو توڑا جائے جو توڑا جا سکتا ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی تمغہ لینا چاہتا ہوں کہ میں نے بولڈ لکھا ہے. بولڈ لکھنا چاہیے، شاعروں نے لکھا ہے بولڈ، بہت سارے شاعروں نے بولڈ لکھا ہے.
اور شاعری کے اندر تو گنجائش ہے غزل میں. غزل میں تو آپ دیکھیں کہ ساغر و مینا کے موضوعات ایک میٹافر میں چلے آ رہے ہیں اور وہ تصوف کے رنگ میں چلے آ رہے ہیں. لیکن میں نے بہرحال ایسا نہیں کیا. میں نے شراب کو شراب ہی لکھا ہے, جو ہے وہ ہے, اور جس طریقے سے وہ استعمال ہوتی ہے اسی طریقے سے لکھا ہے. تو کیوں کہ یہ منافقت ہے, کیونکہ ہمارے گھروں میں, ہماری دنیا میں یہ چلن ہے, یہ معاشرتی چلن موجود ہے. جب موجود ہے تو پھر اس کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے اور اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک کوشش ہے کہ میں جس حد تک سچ بول سکتا تھا یا سچ بولنے کی کوشش کر سکتا تھا کیا. خاص طور پر کراچی کے بارے میں صرف ایک ناول, کئی ناول ہیں, لیکن انتظار حسین کا ناول آگے سمندر ہے, بہت اہم ناول ہے. لیکن انتظار حسین نے اس کراچی کا احوال نہیں لکھا جو الطاف حسین کے وقت 10 سال تک قائم رہی. اس پہ ظاہر ہے کہ ان کا تجربہ نہیں تھا. میرا وہ تجربہ بنا تو میں نے اس میں جو 20 صفحے لکھے ہیں کراچی کے, وہ بہت اہم ہیں کہ پولیٹیکلی کراچی ٹرانسفارم کیسے ہو رہا ہے, کیسے ان کی معاشرتی زندگی, مجلسی زندگی بدل رہی ہے اور کن شکلوں میں بدل رہی ہے. اب یہ میرا آنکھوں دیکھا تجربہ تھا, میں نے خود تجربہ کیا تھا, تو اس لیے وہ میرے لیے بہت آسان تھا لکھنا کہ میں ان شب و روز کو, ان لوگوں کو دیکھوں جو اس وقت کیا کر رہے تھے. تو اس طرح کی اور بھی ہیں کچھ چیزیں کہ جن کو میں اسٹڈی کر رہا تھا, تو وہ پھر کوشش کی کہ ان کو کہانی کے پیکر میں یا کہانیوں کی سیریز میں اس طرح سے جوڑا جائے کہ وہ کئی طرح کے اس کے اندر تجربے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. کراچی کا ذکر آیا ہے تو جو کردار آپ نے لیا ظاہر ہے ایک مورخ ہے اور افسانہ نگار, تو افسانہ نگار بھی مختلف مقامات پر مختلف ملکوں میں جاتا ہے افسانہ پڑھنے, یا مورخ بھی جا رہا ہے. اچھا, کراچی کی صورتحال جیسے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دکھا رہے ہیں, جو کہ درست بھی ہے بڑی حد تک, کہ ایک عالمی جو صورتحال تھی اس میں جو گلوبل ٹریڈ ہے اور پھر دبئی کا بسنا, تو دبئی کے بسنے سے پہلے ایک کراچی تھا, اور کراچی میں جو ساری اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس سے جو ایک پورا کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا, اس پہ آپ نے لکھا. یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں کہ آپ کا ایک بہت اہم جو مجھے محسوس ہوا اس کو پڑھتے ہوئے, وہ ہے آئیڈیولوجیکل جو مباحث ہیں, کہ آپ جو آئیڈیالوجیز ہیں ڈفرینٹ, اور خاص ظاہر ہے کہ ناول کو ہونا چاہیے کہ وہ ڈائیولوجیکل ہو, کئی طرح کی آئیڈیالوجیز کے درمیان ایک مکالمے کی فضا پیدا کر سکے. تو اس حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے کہ کیا آپ ناول کو ایک نظریاتی مباحث کا کوئی میدان سمجھتے ہیں؟ جی, ویسے تو ناول کے اوپن ہوتا ہے ناول, ساری دنیا نے ناول کو اوپننیس میں لکھا ہے, اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے, نظریاتی سطحیں بھی آ سکتی ہیں. میں نے اس میں البتہ کریٹیسائز کیا ہے, کریٹیسائز کرنے کمنٹ دیا ہے کچھ پاپولر نظریات جو رہے ہیں, اور اس میں جو شخصیات رہی ہیں, میں نے ان شخصیات کو قریب سے دیکھا ہے. جب قریب سے دیکھا ہے تو اس میں ایک ڈویلٹی نظر آئی ہے, ایک تضاد نظر آیا ہے کہ نظریاتی طور پر وہ کچھ کہتے ہیں, عملی طور پر وہ کچھ اور ہوتے ہیں. سب نہیں ہیں, لیکن کہیں کہیں یہ ایسا ہوا ہے. تو وہ میں نے کوشش ضرور کی ہے کہ ان شخصیات کو میں اور ان کے اس تضاد کو اجاگر کروں, مگر بغیر تنقید کے. میں ان کی صورتحال کو بیان کروں. وہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں وہ کیسے نظر آتے ہیں, یہ اس کا ذمہ میرا نہیں ہے کہ وہ صحیح سالم آپ تک پہنچتے ہیں یا ادھورے پہنچتے ہیں. تو میں نے ان کو قریب سے دیکھا, اور اس طرح کے نظریات کو, اور جو میرے اپنے تھے, میرے اپنے نظریات تھے, ان کو بھی میں نے چیلنج کرنے کی کوشش کی کہ اس میں یہ ساری بات, اور یہ تاریخی طور پر ہے, ایک تاریخی عمل ہے, ایک جدلیاتی عمل ہے, جس کے ذریعے یہ چیزیں جو ہیں بدلتی ہیں اور ان کے معنی بدل جاتے ہیں. تو ان معنوں میں بھی میری کوشش تھی کہ ثقافتی تاریخ ہماری معاشرتی تاریخ, ہماری ادبی تاریخ, یہ سارے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, یہ دھاریں ہیں. تو ان دھاروں میں ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ کبھی کبھی چیلنج کر دینا چاہیے, کبھی کبھی ان دھاروں میں سے کچھ چیزوں کو چیلنج کر دینا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو وہ چیلنج کیا ہے,
اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بولڈ ہے، اور اس میں چونکہ ناول کا پیر آیا ہے تو وہ چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں. اگر یہ ہوتا کوئی اور پیر آیا تو شاید وہ چیزیں لوگوں کو آسانی سے برداشت نہ ہوتی. ہماری ثقافتی اور ہماری ادبی تاریخ کے بہت سے کردار ہیں جو یہاں آ گئے ہیں، اور اس ناول کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ خود آپ کی اپنی پوزیشن، مثال کے طور پر منٹو کو اور غالب کو خصوصاً آپ بہت پسند کرتے ہیں. اچھا، جو ہم نظریاتی طور پر لوگ آپ کے قریب تھے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا، خود آپ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے تضاد کی بات ہو رہی ہے تو ان کے قول اور فعل میں جو تضاد تھا اس کو بیان کرتے ہوئے آپ ہچکچائے نہیں ہیں. فیض صاحب ہوں، جالب صاحب ہوں، تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے. اور پھر اس کے بعد فیض کا یا جالب کا جو آگے چلا، آج مثال کے طور پر فیض میلہ ہوتا ہے، پھر راشد کا جو شکوہ بنتا ہے یا مجید امجد کا ہے سارا، تو اس ساری صورتحال کو آپ نے ایک غیر جانبدار ہو کر دیکھنے کی کوشش کی ہے. اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ایسا نہیں کیا کہ جو نظریاتی طور پر زیادہ قریب ہیں ان کو خواہ مخواہ ایک بہت بڑا بت ان کا بنایا جائے، بانس پر چڑھایا جائے، صورتحال ایسی نہ بیان کی جائے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ویسے تو ناول نگار کسی کو نہ اوریاں کرتا ہے نہ اس کو کپڑے پہناتا ہے، وہ تو جیسی صورتحال ہے اس پہ اپنا ایک اظہار کرتا ہے. تو اس میں میرے کچھ کردار ایسے ہیں ادب اور سیاست کے جن میں خواتین ہیں. میں ان کی ظاہر ہے ان کی جدوجہد ہے، بہت بڑی جدوجہد ہے، اور میں ان کو سلام بھی کرتا ہوں. لیکن ہوا کیا، ان بڑی خواتین کی جو ذاتی زندگی تھی، جو وہ عورتوں کے حق میں سڑک پہ آ کے بولتی تھی اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے ان کے حق چھینے، خود اپنا حق نہ بچا سکے، یہ تھا وہ پہلو جو مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا. تو میں نے اس میں پھر ان خواتین کے دکھ کو ظاہر کیا جو وہ نہیں بتا سکیں. نجی زندگی میں تو وہ بتا سکیں لیکن لکھ نہ سکیں. تو کوشش کی کہ ان کا ہمنوا بنا جائے، ان کے بارے میں بات کی جائے کہ انہوں نے کتنا برداشت کیا، کس قدر ان کی آواز توانا تھی، اور گھر میں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی اور وہ دبائی بھی گئی، لیکن پھر بھی ان کی آواز باہر نکل آئی. تو وہ جو ان کے ذاتی دکھ تھے، چھوٹے تھے، کیسے تھے، کمپرومائز تھا نہیں تھا، اس کے اوپر بات کی جائے اور اس کو حقائق کے ساتھ بات کی جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اس کو دیکھ رہے تھے، میں اس کا گواہ تھا، تو اس لیے میں نے ان کو زبان دی، پس مرگ زبان دی کہ ان کی ذاتی زندگی میں یہ دکھ تھے جو وہ بتا نہیں پائیں. تو اب ایک ناول نگار بتا سکتا ہے تو اسے بتانا چاہیے. فہمیدہ ریاض ہوں یا امرتا پریتم ہوں، ان کے بارے میں آپ نے یہ ساری باتیں لکھی. اچھا، اس کا چونکہ زمانے کئی ہیں، مقامات کئی ہیں، ایک بہت اہم پہلو ہے خاص طور پر پنجاب کی تاریخ کا جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ ہے پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں جو ہمارے نوجوان یہاں سے گئے اور یورپ میں جا کے ظاہر ہے وہ وہاں انہوں نے ایک ایسی جنگ لڑی جس کا وہ حصہ نہیں تھے، زبردستی ان کو بھیجا گیا. اور اداس نسلیں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بیان ملتا ہے، لیکن آپ نے بھی اسی کو چھیڑا. لیکن کچھ ایسے پہلو آپ سامنے لے کر آئے جیسے فرانس کی ایک بندرگاہ جہاں ایک پوری بستی موجود ہے، یعنی وہ تجربہ کہ کچھ لوگ تو ظاہر مر گئے، وہاں سے چلے گئے، ان کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایسے بہت سے لوگ تھے جو زندہ رہے. لیکن جب جیسے ہی دوسری عالمی جنگ مثلاً ختم ہوئی اور برطانیہ نے ان کو بالکل چھوڑ دیا اور بھول گیا، لیکن وہاں وہ قیدی کی حیثیت سے رہے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، پھر وہ ایک جھونپڑیوں سے رہتے رہتے وہاں ایک الگ آبادی انہوں نے بسا لی. تو وہ ایک بڑا عجیب و غریب ایکسپیرینس ہے ان کی اولادوں کا خاص طور پر. چونکہ اس میں نے جیسے کہا انہوں نے بھی کئی زمانے ہیں، کئی کردار ہیں، تو اس میں ایک کتاب مجید شیخ نے لکھی ٹریس کی، لاہور کے قصے. اس میں اس نے ایک قصہ ٹریس کیا کہ دوسری جنگ عظیم میں ایک لاہور کا آدمی جنگ لڑنے گیا تھا اور اس نے ایک خط لکھا تھا. خط بھی کارڈ کی شکل میں تھا. وہ کارڈ یہاں موصول ہوا کئی سالوں بعد. وہ اس نے اس کارڈ کی، اس خط کی کہانی لکھی، بڑی دلچسپ کتاب میں موجود ہے اس کی. تو اس کو جب میں نے پڑھا تو اس نے اس میں اشارہ کیا تھا
کہ برلن میں کہیں سے لکھا گیا تھا۔ اب جب میں برلن گیا، اب مجھے وہ خط ہانٹ کرتا تھا جو اس نے اپنے اور اتنے عرصے بعد ملا، اور اس کی تصویر بھی میرا خیال ہے اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اب جب ٹریس کیا تو مجھے تو وہاں سے کہانیاں ملنی شروع ہو گئیں کہ برلن وال جو تھی، برلن کو جب تقسیم کیا گیا ہے اور جو دیوار بنائی گئی، اس پہ فلمیں بھی موجود ہیں، میری کوئی نئی معلومات نہیں ہے، اس پہ بڑی اچھی فلمیں موجود ہیں، اور سب سے اچھی فلم ہے برج آف سپائز۔ برج آف سپائز بہت بڑی فلم ہے، اسی برلن کی دیوار پہ، اور بھی ہیں، روسیوں نے بہت بنائی ہیں۔ تو اس دیوار کو جب گرایا جا رہا تھا جس سن میں، تقریباً میں اس کے تھوڑی دیر بعد گیا ہوں، تو وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ ساری چیزیں اور ماضی موجود تھا۔ تو اس کی بنیاد پر میں نے وہ جب ٹریس کیا تو وہ محلہ مجھے ملا، میں نے اس میں ناول میں ساری بات لکھی ہے، اور وہ سارا کچھ سچ ہے جو میں نے دیکھا، جن سے میں ملا، اور ان کا جو حلیہ میں نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح ہے، آج بھی آپ جانا چاہیں تو وہ شاید نہ ہوں، لیکن ان کی اولادیں اور ان کے مکان اور ان کی وہ چیزیں ہوں گی۔ تو وہ مجھے ٹریس کرنا پڑا جب مجید شیخ نے اس کا پورا احوال، اور ڈان میں وہ پورا انہوں نے لکھا، اس کے اوپر بہت خوبصورت آرٹیکل لکھا کہ لاہوری جو ہیں وہ کس طریقے سے وہ ایندھن بنے ہیں۔ تو اور وہ ایک دو نہیں ہیں، وہ کئی ہیں۔ تو جب وہاں ٹریس ہوا تو ہوا یہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ میری دریافت نہیں ہے، یہ سب کتابوں میں موجود ہے، میں وہ پڑھ چکا ہوں۔ تو اس میں یہ تھا کہ جب جنگ بند ہوئی ہے اور دیوار پڑی ہے، تو جو گورے کے، ہم تو گورے کے سپاہی تھے نا، یعنی انگریز کے، برطانوی فوج میں تھے، اور وہ جو تھے برطانوی فوج انہیں چھوڑ کے چلی گئی، یہ لاوارث، یہ اب کسی کے نہیں ہیں۔ اب یہ پی او ڈبلیوز بھی بنے، یہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا، کرتے کراتے وہ پھر نہیں آئے، وہ وہیں رہ گئے، اور وہاں نہ ان کو زبان آتی تھی نہ کچھ آتا تھا۔ تو بہرحال وہ ایک قصہ ہے جو ایک طریقے سے میں نے وہ اس کو اپنے مشاہدے کے حساب سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دوسری جنگ عظیم کے کردار تھائی لینڈ میں بھی ہیں، وہاں پر بھی ایک قبرستان ہے جو پاکستان تو نہیں بنا تھا، ہندوستانیوں کے قبرستان کے نام سے وہاں ایک جو جنگ لڑی گئی تھی تھائی لینڈ کے، برج آن دا ریور کوائی کی فلم بھی اس میں موجود ہے، اور بہت سارے محاذ اس میں بہرحال۔ تو کوشش میری تھی کہ جو میں لکھنا چاہتا ہوں اس کو کوئی جگہ مل جائے، تو وہ جگہ میں نے اس طریقے سے یہاں پر بنائی۔ ہمارے ہاں نظریاتی ادیبوں کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناول کو نظریات کی جب جنگ بناتے ہیں تو اس میں سے انسان کہیں غائب ہو جاتا ہے، جبکہ اس ناول میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کئی عالمی مسائل ہیں، عالم کا جہاں تک تصور ہے ہمارا وہ بڑا مختصر سا ہے، ہمیں بس امریکہ اور مغربی یورپ کے کچھ ملک نظر آتے ہیں، یا انڈیا اور اسرائیل وغیرہ ہمیں ملتے ہیں۔ آپ نے اس میں ایک نیا تجربہ کیا ہے، یعنی یورپ اگر ہے، ہائیڈلبرگ ہے، جرمنی ہے، ویسٹرن یورپ ہے، لیکن جو کردار آپ نے چنا ہے وہ کردار مشرقی یورپ کا ہے، آسٹریا کا ہے۔ پھر لندن چلا جاتا ہے آنس، وہاں اس کی ملاقات اہل لندن سے نہیں ہو رہی، وہاں اس کی ملاقات ایک قبائلی افریقی لڑکی سے ہو رہی ہے، اور وہ دونوں اس ناول کا جو مرکزی پلاٹ ہے اس کے اہم ترین کردار ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک نیا تجربہ ہے کہ جو اردو ناول کا جغرافیہ ہے اس کو تھوڑا وسیع کیا جائے۔ تو یہ آپ نے مطلب کیسے آپ کے خیال آیا ذہن میں کہ ایسا ان کرداروں کو لایا جائے؟ اس کے لیے میرا جو مرکزی کردار ہے اس کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ باہر گیا اور دو جگہ پر پڑھنے کے لیے گیا، اور دونوں جگہ اس کو جو تجربات ہوئے وہ میں نے ڈائریز کی شکل میں اس میں اکٹھے کیے۔ تو وہ 2 ڈائریز ہیں جو چھپی ہوئی ڈائریز ہیں، اور اس کی بیوی کو نہیں معلوم، بیوی جو اس کی ہمسفر ہے، ہر راز کو جانتی ہے، ہر چیزوں کو جانتی ہے، مگر ان 2 ڈائریز کو نہیں جانتی۔ اس نے جان کے لکھی ہیں اور جان کے رکھی ہیں کہ میں یہ کہہ نہیں سکتا، تو کاش یہ اٹھائے اور پڑھ لے، یہ طریقہ اختیار کیا۔
پھر وہ اس کو ٹریس کرتی ہے اور پڑھ لیتی ہے. اس میں ہیں بڑے بڑے سچ. تو اس میں جو سوال اٹھایا گیا وہ یہ اٹھایا ناول نے کہ کیا لیجیٹیمیٹ اولاد جو ہے وہ اہم ہے یا لیجیٹیمیٹ ہے, یا جو اللیجیٹیمیٹ اولاد ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے, کیا وہ اہم نہیں ہے. یہ دو بڑے سوال تھے, اور یہ یورپ میں اور امریکہ میں تو ظاہر ہے کہ یہ سوال موجود ہے, اور اس کا انہوں نے اپنا طریقے سے اس کا ان کے پاس طریقہ ہے. تو یورپ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا, اب ہے کہ نہیں ہے, کہ جب شادی کا انسٹیٹیوشن کمزور پڑ گیا تھا تو وہ مل کے رہتے تھے کانٹریکٹ کے ساتھ, اور جب چاہتے تھے ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے تھے, لیکن وہ کانٹریکٹ بھی بڑا سالڈ ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ اس دوران کوئی چیٹنگ ہو یا کوئی. تو اس طرح کی جو فضا تھی وہاں اب ہے کہ نہیں ہے, یا کس حد تک ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہاں تک کہ جرمنی میں 0 پوائنٹ پہ آ گئے تھے وہ جب بچے پیدا ہونا کم ہو گئے تھے. تو انہوں نے آج سے 20 سال پہلے اعلان کیا کہ جو فیملی بچہ پیدا کرے گی اس کو اسٹیٹ وظیفہ دے گی, اس کو اسٹیٹ سارا کچھ دے گی. تو یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ انسٹیٹیوشن ایک اور رخ اختیار کر گیا تھا. تو بہرحال میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں گیا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ایک سوال ہے کہ ایک خواہش کے تحت اگر دو لوگ رہتے ہیں تو اس کا مستقبل کیا ہے, اور اس میں اگر 2 اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو ان اولادوں کا سٹیٹس کیا ہے, اس کو باپ کا نام کیسے دیا گیا اور کیسے دیا جا سکتا ہے, یا جو. تو یہ ایشوز ایسے ہیں جو ہم پاکستان کے اندر رہ کر نہیں اس پہ بات کر سکتے. تو اس کے لیے میرے پاس موقع تھا, میں نے وہاں کی حالات کے اندر اس کو ٹریس کیا اور اس کے بارے میں بات کی. تو میرا کمنٹ اس میں واضح ہے, بالکل واضح ہے کہ جو الیجیٹیمیٹ ہیں وہ بھی آپ کا حصہ ہیں. وہ زمانے نے ان کو جو کچھ کہا سب کہا, بٹ آپ اس کو ڈس اون نہیں کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک سوال تھا جو اس رشتوں کے حوالے سے اٹھایا گیا. اچھا, ان دونوں کرداروں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہ جو اسٹیریوٹیپیکل ہے ہمارا یورپی خواتین کا تصور یا افریقی خواتین کا, ان کو توڑا ہے. دونوں کا آپ نے ایک ایسا تصور دینے کی کوشش کی ہے جو بڑی حد تک ہمارے جو پہلے سے موجود تعصبات ہیں ان سے مختلف ہے. تو اس حوالے سے ذرا. اصل میں تو یہ تھا کہ یہ 2 خواتین بھی ایک پردہ ہے. میں نے ان کی کہانیوں کے اندر بہت ساری چیزیں کہنے کی کوشش کی ہے. یہ محض پردہ ہے, جیسے ہر کہانی کار اپنا ایک پردہ لیتا ہے اور اس میں اپنی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو ان 2 کے ساتھ سفر ہے اس میں کچھ اور چیزیں دریافت ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ مجھے آسٹریلیا میں ایک گاؤں میں ایک ایسی عورت ملی جو حیدرآباد دکن کی مسلمان تھی. اب دیکھیں کہانی کیسے ملتی ہے آپ کو. میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے, میں کسی دوست کے ذریعے سے ایسی پتہ چلا تو میں نے اس کو بلا لیا. میں نے کہا میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں. تو اس نے مجھے جو کہانی سنائی وہ کوئی نئی کہانی نہیں تھی, وہ بھی کوئی پرانی کہانی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حیدرآباد دکن کی مسلمان لڑکیوں کی تجارت ہوتی تھی. اب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مجھے اس کا نہیں پتہ, لیکن تجارت ہوتی تھی. اس پہ فلمیں بنی ہیں, اس پہ ہالی ووڈ بالی ووڈ نے فلمیں بنائی ہیں کہ کیسے تجارت ہوتی تھی. تجارت ایسے ہوتی تھی کہ دبئی نیا آباد ہو رہا ہے, ریاستیں آباد ہو رہی ہیں, تو وہ عربی آتے تھے اور پیسہ لے کے آتے تھے اور یہاں سے لڑکی خرید کے لے جاتے تھے. وہ خرید کا نام نہیں دیتے تھے, نکاح پڑھا کے لے جاتے تھے. اس کے بعد وہ لڑکی جب ان کی تحویل میں آ جاتی تھی تو پھر کچھ پتہ نہیں کہ اس کا ساتھ کیا ہو. تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک عربی نے خریدا اور میرے ماں باپ غریب تھے, انہوں نے اس کے پیسے دیے, اور وہ جب میں خرید کے اس کے پاس آئی کچھ عرصہ اس نے رکھا, اس کے بعد اس نے کسی اور کے ہاتھ بیچا. میں کئی جگہوں پہ بکی ہوں اور میں فائنلی یہاں آئی ہوں, کئی جگہوں پہ بک کے میں فائنلی آسٹریلیا میں آئی ہوں.
اور اس نے کہا میں آپ کو ایسی 25 اور لڑکیوں کا پتہ دے سکتی ہوں جو یورپ میں ہیں، اور اس طرح سے ان کو لایا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں، اگر ناول نگار کو معلوم ہو تو وہ تو سوچے گا کہ اس پہ لکھنا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی۔ تو خیر، تو اس طرح سے یہ دونوں کہانیاں پردہ ہیں، دراصل بے نقاب کرنے کے لیے ان باتوں کو جو اس کی تہ میں ہو رہی تھیں۔ مثال کے طور پر اس افریقی لڑکی کا جو قبائلی ہے، اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے، اور اس پہ بھی بہت سارا لکھا جا چکا ہے، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، کہ جو مشنری سکولز تھے افریقیوں کے، اس میں بہت کچھ ہوا، سلیوری تو اپنی جگہ، لیکن کسی فاؤنڈیشن نے اگر ان بچیوں کو بچا لیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گئی ہیں، ان کو مشنری سکولوں میں ڈالا گیا، تو جو چرچ تھا، جو اس کا جو مشن کے لوگ تھے، پادری، انہوں نے ان کا استحصال کیسے کیا۔ یہ تو بہت سارے کیسز اب سامنے آئے ہیں کہ کس پادری نے کتنے بچوں کو خراب کیا، کتنے بچوں کا ریپ اس کے اوپر ہے، یہ تو اب حقائق ہیں، آ چکے ہیں۔ تو کوشش میری یہ تھی کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں، جن کا میں چشمدید ہوں، کم سے کم وہ چیزیں تو آ سکیں۔ تو یہ بھی میرا دیکھا ہوا واقعہ ہے، اور یہ بھی میں نے انٹرویو کیا تھا اس کو۔ تو یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے ایک سطح پر یہ میری ڈائری بھی ہے، یہ میری آپ بیتی کا کہیں نہ کہیں حصہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے میں چاہتا تھا کہ یہ سب ریکارڈ ہو جائے۔ جی، اس ناول کا ایک بڑا اہم حصہ وہ ہے جس میں تاریخ کا جو عمومی ہمارے ہاں تاریخ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس پر بات ہونے لگی ہے کہ جو تاریخ ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں وہ کیا درست تاریخ ہے یا نہیں ہے، اس میں بہت سے پہلو ہم چھپا جاتے ہیں۔ تو اس ناول میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک متوازی یا متبادل تاریخ کا ایک تصور دینے کی کوشش کی ہے، یا کم از کم پاکستانی تاریخ کا ایک پہلو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا مرکزی کردار تو ہے ہی مورخ، اور وہ نہ صرف یہ کہ مورخ ہے بلکہ شعوری طور پر یہ بات کرتا ہے کہ مجھے تاریخ کا سچ بیان کرنا ہے۔ تو یہ بڑی جرت کی بات تھی۔ اب میرے سامنے 4 بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں۔ ناصر عباس نیّر ہیں، ان کا تاریخ سے جو رشتہ ہے، انعام ندیم کا جو باہر کے ادب کا اور اس کے تاریخی شعور سے حصہ ہے، افضال احمد سید اور تنویر انجم، دونوں کا سروکار تاریخ کے کرداروں سے بھی رہا ہے۔ تو اتفاق سے یہ سوال جب آپ نے کیا ہے تو میری خوش قسمتی ہے کہ یہ بیٹھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ میں سچ نہیں بولے گئے، تاریخ ہر دور میں کسی نہ کسی مصلحت کے تقاضوں کے اندر رہی ہے، اور اسی لیے لٹریچر کو جو ہے وہ رغبت ملی، یا لٹریچر کو جو ہے اعتبار ملا کہ لٹریچر ہی وہ واحد چیز ہے جو ریکٹیفائی کرتی، جو سند دیتی ہے کہ یہ تاریخ درست ہے یا صحیح ہے۔ سند آپ لیں گے تو غالب سے لیں گے، تاریخ کو اگر درست کرنا ہے تو غالب سے درست کریں گے، یا جتنے اس دور کے میر تقی میر سے تاریخ کو درست کریں گے۔ تو پیرالل تاریخ تو لٹریچر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تمام بڑے ناول آپ کو جو ہسٹری دیتے ہیں وہ ہسٹری پہلے سے موجود نہیں ہے تو وہ ڈسٹورٹڈ ہے یا ادھوری ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا، ہمارے جتنے بزرگ جنہوں نے تاریخیں لکھی ہیں، مبارک علی سے لے کر سب، تو آپ پڑھ لیں ان کو، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو صحیح اگر سچ ٹریس کرنا ہے تو صرف تاریخ نہ پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، اور خاص طور پر شاعری پڑھیں، کیونکہ شاعری میں اتنا الجھا ہوا میٹافر ہوتا ہے، اس کو ڈیکوڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی تک غالب کے بہت سارے شعر ڈیکوڈ نہیں ہوئے، فارسی کے خاص طور پر بہت کوشش کی، افضال احمد سید نے بہت اچھی کوشش کی، اچھا اور لوگوں نے بھی کوشش کی۔ میر تقی میر کو سمجھ لیا گیا کہ ایک سادہ سا عام سا شاعر ہے، صوفی شاعر ہے، صوفی کا لیبل لگا کے اس کی چیزوں کو چھپا دیا گیا۔ ارے بھائی، صوفی سے بڑا سچا تو ہوتا ہی کوئی نہیں، باغی ہوتا ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا باغی تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جو صوفی ہوتا ہے۔ سو اس طرح سے لٹریچر کو سٹیٹس جو ہے وہ یہ رہا ہے ہمیشہ۔ تو میری اس میں کوشش یہ تھی کہ تاریخ والے کو لے کر میں تاریخ کا بھی کچھ تھوڑا سا حساب چکاؤں،
کہ ہماری تاریخ نے کیا 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 ہے اور کن چیزوں پہ پردے ڈالے ہیں اور کن چیزوں کو جو ہے وہ ڈسٹور کیا ہے۔ بہرحال میرا نظریہ صرف تاریخ پہ تنقید نہیں تھا، یہ ناول تاریخ پہ تنقید نہیں ہے، یہ ناول تاریخ کو ٹیک اپ کر رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے، تو جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ کمنٹ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا سروکار نہیں ہے کہ وہ تاریخ کو ایکسپوز کرے، نہ یہ دعویٰ نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ ناول نگار کا یہ دعویٰ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ناول نگار صرف آئینے دیکھ رہا ہے، چیزیں دیکھ رہا ہے، جو ہو رہا ہے گزر رہا ہے، السٹریشنز ہیں یہ، ان کے اندر وہ رہتا ہے اور اسی کے اندر کوئی میننگ بنانے کی کوشش کرتا ہے، بس کوشش ہے، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس ناول میں خرابی آ سکتی تھی نا اگر آپ بیانیے کے اندر ساری بات کرتے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے تکنیک یہ بنائی کہ متکلم راوی ہے، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہو گیا آنے سے، تو اب تاریخ پر جب بھی بات ہوئی ہے وہ بیانیے میں یا خود کلامی کے انداز میں نہیں ہوئی، بلکہ بیشتر صورتوں میں یہ ہوا ہے کہ بر صغیر کی تاریخ کے اہم کردار وہ آ گئے ہیں، وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں جیسے ٹرین ٹو پاکستان ہے یا باقی اس طرح کے کتنے پاکستان جیسے لکھا گیا ہے، اس میں یہ کہ عدالت لگا دیتے ہیں۔ عدالت کا ایک تاثر ہمیں احساس ہوتا ہے لیکن ہے نہیں ویسے، کیونکہ دوسری طرف جو کردار موجود ہے جو وہاں موجود نہیں ہے لیکن ہے، اس کو بھی بولنے کا موقع دیا گیا، وہ نہرو ہوں یا باقی جناح ہوں یا جناح کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تکنیک تھی اس نے ایک توازن پیدا کیا ہے۔ جی یہ تھینک یو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تاریخ ہے پارٹیشن کی، یہ بہت نازک تاریخ ہے۔ میں اس وقت بھی کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن عمر جلیل نے بہت ساری بنیادی باتیں اس پارٹیشن کے بارے میں اس طریقے سے کی ہیں کہ وہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ اب میں اسی کی دو باتیں دہراتا ہوں جس کو میں نے بھی اس میں لانے کی کوشش کی۔ نمبر ایک، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان تقسیم ہوا، یہ بڑی حقیقت ہے۔ اس کے نیچے حقیقت ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، اور تیسری بڑی حقیقت ہے کہ آزاد ہندوستان ہوا ہے، پاکستان بنا ہے، پاکستان وجود میں آیا۔ کہ آزادی کے لیے ضروری ہوتا ہے غلامی، پاکستان غلام نہیں رہا، ہندوستان غلام رہا ہے۔ یہ میرے خیالات نہیں ہیں، یہ عمر جلیل کے ہیں اور ریٹن ہیں۔ اب کوئی اسے چیلنج کرے تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس سے بھی بڑے حقائق ایک فلم میں 4 سال ہوئے وہ فلم آئی ہے، اس کا نام ہے، 2 ورشن میں ہے، اردو میں ہے پارٹیشن 47 اور انگریزی میں ہے وائس رائز ہاؤس۔ اور وائس رائز ہاؤس جو ہے کون ہے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہ فلم ہے، اور اس میں آخری 2-3 مہینے کا احوال ہے جب پارٹیشن ہو رہی ہے اور نقشہ بن رہا ہے، اور جو تقسیم ہو رہی ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، یہ پوری فلم اس پہ ہے۔ اور وہ پارلیز وہ جو ہو رہے تھے، جو مذاکرات، ان کا احوال ہے۔ تو اس میں صرف 2 لائنیں، اور یہ BBC کی فلم ہے، اویلیبل ہے۔ اگر چیلنج کسی نے کیا ہے تو مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے کہ اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو، کہا جا سکتا ہے۔ مگر وہ یہ کہتا ہے کہ گول میز کانفرنس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ پتہ چلا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو چرچل نے بلا لیا ہے، دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کا قصہ ہے، تقسیم کے ذرا پہلے بلا لیا ہے، اور 2 دن بعد وہ آئیں گے۔ وہ آتے ہیں، سب ملتے ہیں ان کو، جناح صاحب بھی، نہرو صاحب بھی، سارے۔ وہاں ڈائلاگ ہے کوٹ ان کوٹ، میرا نہیں ہے، یہ BBC کا ڈائلاگ ہے اور کوٹ ان کوٹ ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتے ہیں، فلم موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ ٹھیک 14 days after پارٹیشن ول ٹیک پلیس، یعنی پارٹیشن ہو جائے گی 14 دن بعد،
जिन्ना साहब कहते हैं कैसे, हमें तो अपने लीडर्स से पूछना हो, उनसे मशवरा करना होगा, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इस पर लॉर्ड माउंटबेटन का मुकालमा है, मिस्टर जिन्ना, दिस इज नॉट अ सजेशन, दिस इज एन अनाउंसमेंट। ये कोट अनकोट है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। दिस इज एन अनाउंसमेंट। फिर आगे बढ़ती है बात कि भाई कौन, हु विल डिसाइड कि कौन से हिस्से किसके पास आएंगे। तो वो कहता है ये भी काम हमने कर दिया। वो नक्शा निकालता है और उस पर सुर्ख लाइन है, उसने कहा ये चर्चिल ने ड्रॉ की है, इट्स एन ऑर्डर। अब ये चीज़ें हम चैलेंज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता ये सच्ची तारीख होगी, इसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है क्रॉनिकल्स से, बहुत सारे गैजेटियर्स से, बहुत सारी चीज़ों से। मैं इस पे बिलीव नहीं करता, फर्ज करो मैं नहीं कर रहा, लेकिन किसी को तो करना है, देखे कि भाई ये चीज़ें क्या हो रही थी और किस तरीके से हो रही थी। बहरहाल तो मैंने इसमें कोई ज़्यादा बोल्ड होने की कोशिश नहीं की, मैं इशारे हैं सोचने के लिए, सोचने के लिए। एक बड़ा अहम हिस्सा इसमें नावल में वो है पाकिस्तानी समाज और सियासत के बड़े अहम किरदार। तो हमने ये देखा है कि आम तौर पर सियासतदानों के हवाले से, या कम से कम मुझे इस नावल में महसूस हुआ कि एक ख़ास तरह का अदम इत्मीनान सा है कि हमारे सियासतदान, और ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट 47 के बाद हुई कि किस तरह लोग आए, क्लेम्स और कब्ज़े और बाकी सब कुछ, तो उसकी वजह से, और ख़ास तौर पर वही लोग फिर फैसला साज भी बने, तो उससे आपकी जो नावल में तस्वीर आती है सियासतदान की, वो कोई बहुत पॉजिटिव तस्वीर नहीं है। तो हाँ, लेकिन ये जो हमारे यहाँ मौजूद है आम तौर पर बयानियाँ, उसके बिल्कुल मुताबिक ही है। मैं समझता हूँ अब्दुल्ला हुसैन ने बहुत अच्छा लिखा इस हवाले से कि जो लूट खसूट हुई और जो जिस तरीके, बल्कि उसने तो दूसरी जंग अजीम का भी बहुत अच्छा अहवाल लिखा। तो ये तो ज़ाहिर है बड़े नाम हैं और बड़े लोग हैं, और उनके सामने एक बहुत बड़ा उस वक्त मैदान था, उन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया। हम तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, तो वो तो बहुत आला तरीके से उनकी दस्तरस थी। हम तक तो चीज़ें और तरह से तब्दील होकर पहुंची हैं। तो मैं ये मैंने इसमें जो सवाल उठाने की कोशिश की है वो ये उठाई है कि क्या पाकिस्तान बनने के बाद जो ईंट रखी गई सियासत की, क्या वो सही रुख पे थी? क्या सियासत उस वक्त धंधा था? नहीं था। ये धंधा कैसे बना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? मेरा सिर्फ इतना सरोकार था और कुछ नहीं था। और किस तरह असेंबलियां हमारी सिर्फ ताजरों से भर गईं, सिर्फ ताजर हैं इस वक्त असेंबलियों में। कोई इक्का दुक्का टेक्नोक्रेट होगा, कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जो ज़रूरतन उन्होंने मिडिल क्लास का या किसी एक का कोई इत्तेफाक से स्ट्रगल करके आ गया होगा, तो है, अदरवाइज ये तिजारत है। तो इसको तो देखना पड़ेगा कि हमारा मुकद्दर 70 साल से किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते 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 यहाँ पहुँचा है, और जहाँ जब पहुँचा है तो आज आपके सामने सूरत हाल है। क्या ये सियासी सूरत हाल है? ये तो बनाई गई सूरत हाल है, इसका सियासत के और सियासत की जदलियात से कोई ताल्लुक नहीं, किसी और चीज़ की जदलियात से ताल्लुक है। और वो देखना पड़ेगा कि किन जदलियात से इसका ताल्लुक है। सियासी जदलियात ये नहीं होती और ना ही उसके रिस्पॉन्सेज ये होते हैं। तो बहरहाल मैं कोई तजियाकार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक लिखने वाला नॉवलिस्ट 2021 में जब फेस करता है चीज़ों को, तो फिर बहुत चीज़ें गडमड हैं, तो वो उसकी कोशिश होती है कि वो कहीं अपना कमेंट दे जाए किसी जगह, किसी तरीके से, किसी भी पहलू से। तो मेरी ये कोशिश थी कि पूरे फैले हुए उसके ऊपर मैं कहीं जो देख रहा हूँ वो ले आऊँ। तो आखिर में मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि एक बिल्कुल धनक आपको मिलेगी इस नावल में, जहाँ आपको सियासत के रंग भी नज़र आएंगे, समाज के रंग भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो खूबी की बात है
کہ وہ کسی انسان کے ذریعے، کسی انسان کے تجربے کے ذریعے سامنے آتے ہیں۔ محض ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص موضوع پر تقریر کر دی گئی ہے یا کسی کتاب کے کچھ صفحات ہیں جو نقل کر دیے گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ مکالمے کے ذریعے اور تکنیک بڑی موضوع سے بالکل ہم آہنگ ہے، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہی ہے، کیونکہ کئی زمانے تھے۔ اور جو ہمارا آج کا دنیا کا تجربہ ہے، جس میں ہم ایک وقت میں کئی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں ہم سب، جو کہ پہلے ظاہر ہے کہ جب سادہ زندگی تھی ایسا نہیں تھا، تو اس زندگی کو بیان کرنے کے لیے ایک عمدہ تجربہ کیا گیا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ایک آخری جملہ میں کہنا چاہتا تھا کہ اس میں ایک اور سوال اٹھایا گیا ہے کہ خواب جو ہے، جو ہم خواب دیکھتے ہیں، یہ کس کھاتے میں جاتے ہیں؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے، خواب کی وجہ کیا ہوتی ہے، نہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہم ایک بھرپور زندگی اپنے خواب نامے میں گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سب کے ساتھ ایسا نہ ہو، کسی کے ہاں کچھ ہو، کسی کے ہاں کچھ ہو، تو وہ خواب بھی زندگی کا تسلسل ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ میں اپنے خوابوں کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان صرف دن میں نہیں جیتا، رات میں بھی جیتا ہے۔ وہ جو رات بتا رہا ہے اس میں بھی ایک اور زندگی گزار رہا ہے جو بڑی اور طرح کی ہے۔ تو وہ زندگی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے بس آخری بات کہ فلم ہے فریدا کالو، جو بہت بڑی میکسیکن پینٹر تھی فریدا، اس کی زندگی پہ بنی ہے۔ اس کی زندگی، وہ بڑی عجیب روح تھی وہ، تو وہ بڑی جلدی فوت ہو گئی، اس کو گینگرین ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی آخری نمائش ہے، اس نے جو پینٹ کیا، آخری پینلز پینٹ کیے، اس کی نمائش ہے، اور چاہتی ہے کہ میں جا کے خود وہاں موجود ہوں، تو وہ جا نہیں سکتی، تو اس کو اسٹریچر پہ لایا جاتا ہے، بیڈ پہ لایا جاتا ہے، اور وہاں صحافی اس کا انٹرویو لیتے ہیں۔ تو ایک صحافی کہتا ہے تصویریں سامنے، کہتے ہیں یہ تصویر کیا کہہ رہی ہے، یہ آپ نے کیا تصور دیا ہے، یہ جسم کے اندر سے کیا چیزیں نکل رہی ہیں اور کیسے؟ اس نے کہا دیکھو ایک ہی بات ہے، یہ ساری تصویریں میرے خواب ہیں، رات کو خواب دیکھتی تھی، صبح پینٹ کرتی تھی، میرے پاس کوئی فلسفہ نہیں ہے اپنی اس تصویر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہوں، یہ جو کچھ ہے میری وہ گزری ہوئی زندگی ہے جو میں نے رات کو گزاری ہے، اور یہ وہ خواب ہے۔ اور یہ چیزیں اس کی بائیوگرافی میں بھی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ آخر وقت میں یہ کہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سوال تھا جو تو سوال سے ایک پہلو رہتا جاتا ہے۔ حاضرین کوئی سوال اگر اس ناول کے حوالے سے؟ اسپیکر میرے پاس ہے، اگر کسی مائک۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے جی میں نے تو آپ کی سارے افسانوں کی کتاب بھی پڑھی، پہلا ناول بھی پڑھا اور یہ ناول بھی پڑھا، تو آپ نے بہت سے سوالوں کا جواب تو دے دیا، اور خاص طور پر یہ جو پہلو آپ نے کہا کہ جو خواب ہیں وہ ایک ہماری زندگی بیداری کی ہے اور ایک خواب کی ہے، تو یہ دونوں کے مکمل ہونے سے بنتی ہے۔ اور آپ ظاہر سوریلزم پہ بات کرتے ہیں، جو فلم میں سوریلزم آیا، جو فکشن میں سوریلزم آیا، سوریلزم کا تو بنیادی مینیفیسٹو یہ تھا کہ انسانی وجود کی سچائی تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ خواب ہیں، تو وہ تو ایک بڑی اہم بات ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ ایک ناول جو ہے اس میں اتنی کہانیاں ہیں، اور ہماری جو عالمگیر دنیا ہے، نہ صرف یہ دنیا اس میں بھی پیش ہوئی ہے، بلکہ اس عالمگیر دنیا کو پیش کرنے کے لیے میں تو ناول کی ٹیکنیک کو بہت زیادہ اہم سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر ٹیکنیک میں خرابی آ گئی وہ تو عمارت کی بنیاد میں خرابی ہے۔ تو اس میں جو آپ نے وہ کردار کیا ہے نا کہ جو جس کے جو زمان و مکان ہے وہ اس سے باہر آ گیا ہے، تو میرا یہی سوال ہے کہ یہ جو آپ نے، ہو سکتا ہے آپ نے اس پہ غور ہی نہ کیا ہو، یہ اتفاقاً ٹیکنیک آپ کے ہاتھ میں آئی ہو، لیکن یہ سارے ناول کے جتنے اس میں آئے ہیں کہ آپ ماضی و حال کی تمام بڑی شخصیات کو، سارے قصوں کو اگر اس ناول میں لے آئے ہیں، اگر یہ ٹیکنیک نہ ہوتی تو کبھی نہ آ سکتی۔ تو یہ سوال صرف یہ کہ یہ ٹیکنیک آپ کو کہاں سے سوجی؟ کیا آپ نے اس سے پہلے کوئی ناول آپ کے ذہن میں تھا کہ جس نے یہ ٹیکنیک اختیار کی ہو، یا اتفاقاً آپ نے کوئی کردار دیکھا ہو اور اس سے آپ کو اس کے امکانات غیر معمولی نظر آئے؟ ہیں بہت سارے ناول ہیں، انعام
کو پتہ ہے اور انعام نے اس کا ترجمہ بھی کیا کہ جس میں ٹیکنیک جو ہے وہ کہیں ٹھہری ہوئی نہیں رہتی, وہ آگے اور پیچھے ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیتی ہے. تو یہ سہولت ہوتی ہے ایک ناول نگار کی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے, اس کے لیے وہ پیرایا لیتا ہے. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بے چینی ہے اس کی کہ وہ اس کو کس طریقے سے چاہتا ہے کہ یہ بھی بات ہو جائے, یہ بھی بات ہو جائے. لیکن میں ایک بات رائٹرز کے لیے ضرور کروں گا جس نے مجھے فائدہ دیا, وہ یہ ہے کہ ہم رائٹرز کو, جو کہ پہلے کرتے تھے لوگ, فلم دیکھنی چاہیے. فلم سے مراد انڈین فلم نہیں ہے پلیز, فلم سے مراد عالمی سینما ہے, بہت بڑا سینما ہے, روس کا, جرمنی کا, اٹلی کا, وہ جاپان کا, وہ بڑا سینما. جو ٹیکنیکس انہوں نے یوز کی ہیں, اگر میں ناولسٹ ہوں مجھے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کمال کیا. اچھا ایک بات, اور دوسرا مصوری, ہمیں اپنا رشتہ مصوری, موسیقی اور فلم ان میڈیم سے رکھنا چاہیے. نہیں رکھیں گے تو ہم یک رخے رہ جائیں گے, نہیں تو ہم اپنے کاری خود ہوں گے, بس آپ کا کوئی اور کاری نہیں ہوگا. تو یہ میرا تجربہ بھی ہے چھوٹا سا, کہ میں کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سیکھا ہے. میں نے فلموں سے بہت سیکھا ہے, میں نے مصوری سے بہت سیکھا ہے, ایون موسیقی سے بہت. موسیقی سے بھی مراد لوکل موسیقی نہیں ہے, آپ لوک گیتوں سے بہت سیکھتے ہیں. جتنا میں نے لوک گیتوں سے سیکھا ہے اتنا شاید میں نے کسی اور چیز سے نہیں سیکھا. تو ایک رائٹر کے لیے تو یہ سارا کچھ ہے. میڈیمز, جتنا میڈیمز میں رہو گے اتنا آپ ٹیکنیکس کے لیے آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا, آسانی سے آپ ادھر سے ادھر نکل جاؤ گے. ابھی اصغر صاحب آپ کی ہم نے ناول کے بارے میں یہ گفتگو سنی ہے کہ کس کہانی کی تحت اور کے تحت آپ کی آواز آپ نے اپنے کو تیار کیا ہے. تو میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس میں کی تعلیم کا پہلو زیادہ, قاری کی آپ تعلیم کا پہلو زیادہ نظر آتا ہے کہ میرے فکر اگر آپ نے پڑھنا تو اس ڈیوائس سے پڑھیں. تو میرے اکٹھے ہوں گے, دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں, تو ہر تک تو آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی کہ میرے ناول کو کیسے پڑھو. تو کیا آپ اپنی محنت اور مشکل کو بڑھا نہیں لیتے؟ آپ کو زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے پڑھنے والے پر کہ وہ خود اس میں سے جس دنیا میں آپ کی نثر, کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خیال جو ہے خیال تعبق نہیں پا رہی ہوتی, ایک بودھ رہ جاتا ہے. تو کچھ اس طرح میرا یہ ایک احساس ہے. اچھا نہیں, اگر آپ نے ناول پڑھا ہے, میرا سوال آپ سے, اچھا ٹھیک ہے, نہیں میں اس لیے پوچھا کہ اگر, کیونکہ آپ نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی, آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ٹیکسٹ سے قاری کا رشتہ کیسے, آپ نے اچھی بات کی ہے, میں بالکل سمجھ رہا ہوں. اور یہ بھی کہ آپ اپنے آپ پہ کیوں اتنا اعتماد کر لیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر ایک تک پہنچ جائے گا, یہ بھی آپ کی ٹھیک بات. تو پہلی بات تو یہ ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جب ایک ناولسٹ ناول لکھ رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کے سامنے یہ سوال نہ ہو سکتا ہے وہ اس کا شعور ہی نہ رکھتا ہو. وہ تو اپنا کام کر رہا ہے, وہ لکھنا چاہتا ہے, اس کے پاس کچھ چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے ریسیو نہ ہو. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ناول, اچھا, اور یہ ایک ناول کے ساتھ نہیں ہے, دنیا کے مشکل ترین, یہ تو خیر مشکل نہیں, اس کو تو چھوڑ دیں, دنیا کے مشکل ترین ناول موجود ہیں, آپ سب جانتے ہیں. ان کے ساتھ پرچہ ترکیب استعمال نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ اس ناول کو کیسے پڑھنا ہے. یہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ جانتے ہیں, نہیں لکھا ہوتا. پھر بھی لکھنے والا لکھ جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے زمانے اس کو ملیں گے, پتہ نہیں کون سے زمانے میں وہ انٹرپریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, دونوں باتیں ہیں. اور نہیں بھی ہوگا تو کیا ہے, تو کیا نہیں لکھنا چاہیے؟ لکھنا چاہیے, بے شک انٹرپریٹ نہ ہو, بے شک نہ پڑھا جائے. بے شمار تحریریں ہیں جو ابھی تک نہیں پڑھی گئی. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہا, لیکن جو بات آپ نے کیا وہ بالکل سچ ہے کہ بہت کچھ نہیں پڑھا جاتا اور وہ رہ جاتا ہے. لیکن
کوئی آتا ہے آپ جیسا تو وہ اس کو کھولنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. یہ ہے میرا. تھینک یو جی. سیشن کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. آپ سوالات اور بھی لیے جا سکتے تھے لیکن ظاہر ہے کچھ انتظامی مجبوری ہوتی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.